السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ یاسین، آپ دیکھ رہے ہیں AGN پوڈکاسٹ۔ آج میرے پاس جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں اور بہت ہی اچھی ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ان کو میں پرسنل جانتی ہوں۔ ڈاکٹر عثمیٰ ہے ہمارے ساتھ، سائیکالوجسٹ ہیں، اور آج ان سے جانیں گے ہم ریلیشن شپ اور سچویشن شپ میں کیا فرق ہے۔ جی السلام علیکم۔ I'm doing well. ویلکم AGN پوڈکاسٹ۔ Thank you very much. اچھا، میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آج کل ریلیشن شپ، سچویشن شپ اور یہ بریک اپس میں آخر فرق کیا ہے ریلیشن شپ اور سچویشن شپ میں؟ دیکھیں، بڑا کامن اور بڑا جی کہتے ہیں نا ڈسکرائبڈ فرق ہوتا ہے۔ ریلیشن شپ کا مطلب ہے ایسا رشتہ جس میں کمٹمنٹ ہے، پرومسز ہیں، اور کمٹمنٹ دونوں پارٹنرز اپنے کنسنٹ سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اور سچویشن شپ یہ ہے جس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ کا وہ ایک لیو ان ریلیشن شپ ہوتا ہے، اوکے، اس میں آپ ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو سچویشن شپ ہے اس میں کئی دفعہ آپ ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے، لیکن آپ کے اوپر کوئی ایک دوسرے کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی۔ مطلب اگر گو ود دا فلو والی بات ہے کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا مومنٹ ہے، ہم اس کو انجوائے کر لیں، کل کا ہم بعد میں سوچیں گے۔ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کال بیک کرنا ہے یا میسج کرنا ہے۔ لیکن ریلیشن شپ بڑا ایک ڈیفائنڈ اور ایک بڑا جو ہے نا الیبوریٹڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے اس پرسن کو، اگر وہ بیمار ہے تو میں پوچھوں گا، یا اگر مجھے کوئی اس طرح کا ایشو ہے، کوئی اس کو فائنینشیل پرابلم ہے، تو میں جو ہے وہ دونوں کنسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بیسٹ سپورٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل آپ کی شادیاں ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ماڈرن دور میں سچویشن شپ زیادہ چل رہی ہے، اس کو کس طرح آپ وہ کریں گے کہ معاشرے میں اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ریلیشن شپ میں کم ہے، سچویشن شپ میں زیادہ ہے، تو اس کو کیسے وہ ایز اے سائیکالوجسٹ کس طرح بتائیں گی کہ معاشرے میں سچویشن شپ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ریلیشن شپ بن نہیں رہے، سچویشن شپ زیادہ ہے۔ دیکھیں، کئی دفعہ تھوڑا سا اگر اس کو ہم ری فریمنگ اس کوشچن کی کریں تو کئی دفعہ ریلیشن شپس کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ کے سچویشن شپس میں۔ اینی بگ ریزن؟ اس کی بگ ریزن یہ ہے کہ لوگ ذمہ داری لینے کے لیے ریڈی نہیں ہیں۔ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں نا، آپ کے کسی طرح کی کوئی اپنے اوپر برڈن لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے، یا لوگوں میں پیشنس کی کمی ہے، ایک دوسرے کے بیہیویئرز برداشت نہیں کر سکتے، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو بہت دیر جھیل نہیں سکتا، پھر وہ اور ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس میں چلا جاتا ہے، یا اور پارٹنر ملٹیپل پارٹنرز کی جو ہے وہ ایک آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی۔ تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آج کل ایزیلی ایکسیس ہے، لوگ جلدی ریلیشن شپ میں آنے سے پہلے سچویشن شپ کے لیے آپ کو جو پارٹنر ہے وہ جلدی پرووائڈ ہو جاتے ہیں؟ عائشہ، بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا یہ بات، لیکن نہیں پلیز بتائیں ذرا، میں چاہتی ہوں کہ لوگ جانیں کہ آپ ریلیشن شپ میں آنا نہیں چاہتے، سچویشن شپ میں لوگ اتنے زیادہ ہیں۔ آپشن ہمیشہ ہوتی ہے، آپ چاہے ریلیشن شپ میں ہیں چاہے سچویشن شپ میں، آپشن آپ کے پاس ہمیشہ ہے، میلز کے پاس بھی ہے، فیمیلز کے پاس بھی ہے، بٹ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ذرا اس کو کہتے ہیں نا میچورلی دیکھیں اپنے ریلیشن شپ کو، اور آپ دوسرے پرسن کے لیے سینسیٹیو فیل کرتے ہیں، تو پھر آپ سچویشن شپ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ ذمہ داری لینے کے لیے ریڈی ہیں اگر آپ میچورڈ ہیں اپنے ریلیشن شپ میں۔ ادروائز تو پھر آپشنس تو ہر ایک ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں۔ شادی میں بھی آپ دیکھیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہمارے پاس بہت پیشنٹ ہے اس چیز کا، لوگ ایک گھر میں رہتے ہوئے ڈفرینٹ پارٹنرز کے ساتھ جو ہے وہ چل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک جو گھر میں جس کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کی بھی کوئی رائٹس ہیں، اس کی بھی کوئی ذمہ داری۔ یہ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے ریلیجن سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں کرتے گھر میں، حدیث نہیں سناتے، نماز بچوں کو نہیں بتاتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہم یہ تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ریلیشن شپ کیا ہے، لڑکا لڑکی کیا ہے، جین زی کیا ہے، الفا میل کیا ہے، یا بیوٹیفل لڑکی کیسی ہوتی ہے، ان چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ڈراماز میں رومانس ضرور دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں کسی ڈرامہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کہیں کسی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پروموشن نہیں ہے جہاں پہ جو ایسی اسلامک ویڈیوز دو چار اچھے لوگ کر بھی رہے ہیں ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا ایپس کے اوپر، ہم اس کو بڑے مزے سے اسکرول کر کے آگے ڈانس والی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب دین سے دوری ہو جائے گی تو ہمارا ریلیشن شپ اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ اچھا عثمیٰ، میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ ریلیشن شپس جو بلڈ نہیں کر پا رہے، ورکنگ نہیں کر پا رہے، بریک اپس کی طرف وہ اکثر ریلیشن شپ چلے جاتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں سوشل میڈیا کا اس میں کردار ہے؟ بہت بڑا ہاتھ ہے کس لحاظ سے؟ سوشل میڈیا ایکچولی کیونکہ ڈریمز میں رکھتا ہے نا لوگوں کو۔ اچھا، اس کو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اویئرنیس ہے، تو ریلیشن شپ کے لیے یہ میرے خیال میں ایک ڈارک سرکل ہے۔ اویئرنیس بھی ہے،
اویئرنیس اس سینس میں کہ فار ایگزامپل آپ کسی ڈرامہ میں کوئی ایکسیڈنٹل میرج ڈیورس دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں, تو ہم بجائے اس کے کہ ہم اس ڈیورس کا یا اس سین کا ہم انجوائمنٹ اس سے لے رہے ہیں یا اس سے مزہ لے رہے ہیں اس چیز کا, ہمیں یہ چیز ریئلائز ہونی چاہیے کہ کیا ریزن تھی کہ اس کی ڈیورس ہوئی, کیا کیا مسٹیکس ہیں جو خواتین یا مردوں کو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس نہج تک پہنچیں. ہم وہ والا میسج نہیں لے رہے ہوتے. اویئرنیس آف کورس سوشل میڈیا ہمیں ان بائسڈ ہو کے چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر آج کل جو فیشن میں چیزیں ہیں نا, وہ ایک بڑا کوئی ہیرو دکھا رہے ہوتے ہیں, بڑا ڈریمی سا یا بڑی ڈریمی سی کوئی دودھ یا گردن والی لڑکی دکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو وہ روکنا چاہوں گی, سوال یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈریمنگ ورڈ دکھاتے ہیں کہ بہت رچ لڑکا, جی لڑکی جھگیوں والی نارمل سی ہے, وہ جاب کر رہی ہے تو اس کے عشق میں پاگل ہو گیا. اس بات میں سچائی کتنی ہے؟ میں چاہتی ہوں, یہ لڑکیوں کے مائنڈ خراب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں, اور ہمارے ڈرامے آج کل ایسے بن رہے ہیں کہ جس میں ایک بالکل ہی خواب کی دنیا دکھائی جاتی ہے, ریئلٹی بیس ہے ہی نہیں, اور اس میں ایک ایک ڈائلوگ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ, اتنے واہیات قسم کے ڈائلوگز ہوتے ہیں جو عام روٹین میں نہیں لوگ بولتے. نہ لڑکا ویسے ڈائلوگز یوز کرتا ہے نہ لڑکیاں, لیکن ہم پھر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ویوز ان کے ملینز پہ جا رہے ہیں. تو مجھے اس بات کا بتائیں ذرا کہ یہ معاشی طور پہ ہمارے مینٹلی ہیلتھ پہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک چیز اس کو بالکل سپورٹ کرتی ہوں, ہونا چاہیے یہ پریکٹیکلی یہ چیز ہونی چاہیے کہ امیر لڑکے جو ہیں غریب لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کا بڑا ایک پریکٹیکل ایگزامپل یہ ہے کہ امیر لڑکا کوئی ڈی ایچ اے سے نکلے یا گلبرگ سے نکلے گاڑی لے کے, اور اس کے پاس ایک مانگنے والی لڑکی بڑی خوبصورت آ کے کھڑی ہو رہی ہے, وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ایگری پوائنٹ, ٹھیک ہے, وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ریالٹی یہ ہے کہ ہم جو چیزیں میڈیا پہ دکھا رہے ہیں ان کو پریکٹیکل بھی تو آپ ان کی امپلیمنٹیشن کریں نا. پھر امیر لڑکے نکلیں گاڑیاں لے کے, اپنی فارچونرز اور پراڈوز لے کے نکلیں, اور وہ مانگنے والیاں اور جھگیوں والیوں کو فائنڈ آؤٹ کریں, تاکہ ہماری جو یہ پاورٹی ہے یہ ختم ہو ہمارے معاشرے سے. میں تو چاہتی ہوں کہ ایسا ہو, بٹ یہ صرف ٹی وی تک محدود ہے, اس سکرین, ہاں اس پلیٹ فارم تک ہے, اس چینل تک ہے, اس پلیٹ فارم تک ہے. نیکسٹ چینل پہ تو کہانی بدل جاتی ہے. 37 انچز کی ایک اسکرین لگی ہوئی ہے, آپ کا ماحول اچھا ہے, چل ماحول ہے. اگر ہیٹر ہے, سردی ہے تو ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, گرمی ہے تو آپ چلر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, وہ رو رہی ہے تو آپ ساتھ چائے پی رہے ہیں. یہ ہمارا وہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے پروموشن کیا ملے گی؟ لوگ اس میں سے کیونکہ لوگ بہت نیگیٹو ہیں, لوگ نیگیٹیوٹی اس میں سے جو ہے نا وہ سوک کر لیتے ہیں. امیر لڑکا سوک کر لیا, کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو غریب لڑکی تھی اس کا بھی کوئی کیریکٹر ہے, اس کی بھی کوئی لائف پوری چلتی آ رہی, پیچھے دکھا رہے ہیں, وہ نہیں دیکھیں گے. ہمیں اٹریکشن کیا کر رہی ہے؟ ہیرو اٹریکٹ کر رہا ہے, لڑکی خوبصورت ہے, یا اس کے وہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہے اس لیے وہ اچھی لگتی ہے, یا وہ باڈی شو ہے اس کا اس وجہ سے, یا پھر لڑکا بہت ہینڈسم ہے. وہ جو لڑکے ٹی وی پہ آپ کو ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں ان کو منہ دھلوا کے دیکھیں وہ ریئل میں کیسے ہیں. اچھا سیریسلی ایکسپیرینس ہے؟ کس کس کو دیکھا منہ دلوا کے؟ دیکھیں آپ اور میں, اگر میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے میڈیا سے, کچھ 2-3 سال کا تو ہے, آپ کا تو بہت لمبا ایکسپیرینس ہے, تو آپ دیکھتی ہی ہوں گی کہ ریالٹی کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جو چیز دکھتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اوریجنل بہت سے لوگ بہت زیادہ پیارے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی, میں اب اس بیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ معاشی طور پر اس کے اثرات مینٹلی طور پہ کیا بن رہے ہیں؟ لوگ زیادہ خوابوں میں رہنا چاہ رہے ہیں, یا جو باہر کے لوگ ہیں وہ حقیقت پسند ہیں؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا امپیکٹ بیسکلی ہماری یوتھ, جو امپیکٹ سائیکولوجیکلی ہوتا ہے لڑکوں اور ینگ لڑکیوں کے اوپر, وہ یہ ہے کہ وہ شادیاں کرنا ہی نہیں چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ ان کو وہ ڈریم والا نہیں مل رہا. مین پوائنٹ, اتنی خوبصورت لڑکی نہیں مل رہی, وہ چاند جیسی بہو ہمارا بڑا پرانا کانسیپٹ ہے, اب اس سے بھی زیادہ چیزیں ایگزیجریٹ کر گئی ہیں. ہاں ریالٹی کی طرف اگر آئیں تو چیزیں اس سے بھی زیادہ ایگزیجریٹ کر گئی ہیں. اس میں اب ڈاوری اور خوبصورت لڑکی بہت پیچھے رہ گئی. اب تو بلکہ بجائے جو ہے نا فیچرز, وہ مینوئل ان کو ایک بنایا ہوتا ہے انہوں نے کہ جی ایسی آنکھیں اور یہ چیز اور اتنا چیزیں ہونی چاہیے. اور لڑکوں کی سائڈ پہ بھی یہی ہے کہ لڑکے کو بھی آپ دیکھنے جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ شادی کا شروع ہوتا ہے تو لڑکیوں کے بڑے ڈریمز ہیں کہ اس طرح کا دکھتا ہو یہ بھائی, اور بڑا رچ ہو. جو لڑکا اسٹرگلر ہے, جو خود سے کمائی کر رہا ہے, وہ 40-50 کی ایج میں جا کے رچ بنے گا. وہ آپ کو 25 کی ایج میں فارچونر میں نہیں ملے گا.
آپ کیسے یہ اس طرح کی بات کہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ بینگ مسلمز ہمیں اسٹرگل میں بلیو رکھنا چاہیے. ہمارے نبیوں رسولوں نے جو ہے وہ بالکل اسٹرگل کی ہے, ہر چیز محنت سے ملتی ہے, اتنی جلدی کیسے مل جائے. آپ 23 میں آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہو, لڑکا بھی آپ کے ساتھ ہی ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہے, آپ کچھ نہیں کر رہی تو وہ کیسے کچھ کر سکتا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ بیوٹی جو ہے وہ ایک ایج لمٹ تک رہتی ہے نا, اس کے بعد آپ کے بال گرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے جو ہے وہ باڈی کی شیپ بدلنا شروع ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس میں ایک اور فیکٹر جو آپ نے کہا ریلیشن شپ سے کیوں سچویشن شپ میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ آج کل ٹرینڈنگ میں نا ریلیشن شپ ورک نہیں کر رہا, سچویشن شپ زیادہ ورک کرے, اور بعض دفعہ تو دونوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم ریلیشن شپ میں کہ سچویشن شپ میں کنفیوزڈ ہیں. شادی کے بعد ایک اور بڑا فیکٹر جو ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں فیمیلز, وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو اٹریکشن نہیں رہا ہم میں فزیکلی, اس وجہ سے کیونکہ میری باڈی کی شیپ چینج ہو گئی ہے, اس نے کہا اب آپ کے بچے ہو گئے, یو آر ناٹ گڈ فار می فار دس تھنگ. تو اس طرح کی بہت ساری جو ہیں چیزیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہیں میں یہاں پہ آپ کو ایک پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں کہ آپ موٹی ہو گئی ہو, آپ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی یا پیاری نہیں ہو, بچے 3-4 ہو گئے, ٹھیک ہے تم گھر سنبھالو, باہر مجھے کوئی ماڈل ٹائپ لڑکی مل جائے گی, میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا بنا لوں گا. تو کبھی عورت ڈیمانڈ نہیں کر سکتی کہ ہسبینڈ بھی تو بدل جاتے ہیں, کسی کا پیٹ نکل آتا ہے یا فیس ڈل ہو جاتا ہے, یا جس طرح وہ کالج یا یونیورسٹی لیول میں ہینڈسم ہوتا ہے بعد میں نہیں رہتا, تو کبھی عورتوں نے ڈیمانڈ نہیں کی؟ بہت سے جب عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں نا تو پھر یہ کیریکٹر بلیم آ جاتا ہے. تو پھر مرد کیوں نہیں یہ سوچتے کہ آپ پہ بھی کریکٹر بلیم آ سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو میل ڈومینیٹنگ ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, اور میں بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ خواتین اپنا پارٹنر دوسرا کوئی ڈھونڈ سکتی ہیں. آئی نیور سپورٹ دس, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈسکشن ہو رہی ہے, سو دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اس طرح رشتے خراب ہوتے ہیں. خواتین بتاتی نہیں ہیں, لیکن وہ فرینڈ ضرور بنا لیتی ہیں, کیونکہ ان کو جو پراپر اٹریکشن جو اٹینشن چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی, اسی لیے انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی میل فرینڈ رکھا ہوتا ہے, اور اس کا مقصد ہمیشہ سیکشول ریلیشن شپس نہیں ہوتا. لیٹ اٹ بی کلیئر. وہ یہ مطلب نہیں ہوتا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ سے اپریسیشن وربل نہیں مل رہی ریلیکسیشن کے لیے, تو ان کو اپنا دکھ کہیں تو سنانا ہے. وہ ان لاز میں نہیں سنا سکتی, وہ اپنی بہنوں کو نہیں سنا سکتی. پیرنٹس پہلے کہتے ہیں ہونے نو ویاہ دیتا ہونا اتھوں مر کے ہی نکلے گی, یہ والی ابھی بھی پیرنٹس ایسے آج بھی ایسے. تو اس لیے وہ پھر کہیں نہ کہیں ایک ہیومن کو ایک کوئی تو بہت کوئی کہتے ہیں نا پہاڑ جتنا جس کا کوئی حوصلہ ہو تو وہ ذرا کمپرومائز کر لیتی ہے, ورنہ آج کل خواتین میں کمپرومائز نہیں کرنے کی جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہے یا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے یہ, تو وہ فورن سے جو ہے نا وہ اسکپ کر جاتی ہیں یہ چیز کو کہ جی جلدی دل بھر جاتا ہے اور مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک تو لیک آف ریئلائزیشن ہے نا کہ بھائی شادی بڑا پریکٹیکل ریلیشن شپ ہے, یو کین ناٹ فائنڈ این ادر پارٹنر. آپ کی شادی ہو گئی, اٹ مینس دس از اٹ. اچھا ہے برا ہے, اچھی ہے بری ہے, یہی ہے, یو ہیو ٹو مینج ود دیٹ. دوسری شادی ایک آپشن, اس کے لیے بہت شرائط ہیں, وہ ہم نے اپنے حساب سے حدیثیں اور چیزیں ڈائیورٹ مولڈ کر لی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ریلیشن شپ بنانا بہت آسان کام ہے, شادی کی طرف نہیں آتے, سیکنڈ میرج کی طرف نہ تو پہلی بیوی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی دوسری بیوی ایڈجسٹ کر پاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ عورتوں کو کیا سمجھانا چاہیں گے کہ اگر سیکنڈ میرج کی آفر ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے, یا پھر آپ بھی یہی کہیں گے کہ جب تک پہلی ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں ایڈجسٹ, یہ میں عورتوں کے حق کے لیے پوچھ رہی ہوں. آپ نے ورڈ بولا ایڈجسٹ, ایڈجسٹمنٹ تو پھر کسی حالات میں بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ ایڈجسٹمنٹ ہے. اور ایک ورڈ ہے کمپرومائز. کمپرومائز بھی ہر حالات میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو ایڈجسٹ اسی بیوی کے ساتھ کریں, کمپرومائز اسی بیوی کے ساتھ کریں. پھر ایڈجسٹمنٹ باہر کیوں ہو رہی ہے؟ ایڈجسٹ ہی کرنا. میں خواتین کو یہ کہتی ہوں کہ سیکنڈ میرج والی جو خواتین ہے نا جو دوسرا کہتی ہے میں اس سے ڈیورس لے کے دوسرا کر دوں گی, یار دوسرا آپ آدمی ڈھونڈیں گی, وہ کوئی چمپینزی تو نہیں ہوگا. He will be a man, ٹھیک ہے. ایک آدمی, اب ایک مرد کو آپ نے چھوڑا ہے, اس کے آپ نخرے نہیں اٹھا سکیں یا اس کے آپ ٹینٹرمز نہیں دیکھ سکیں, دوسرا بھی مرد ہی ڈھونڈو گی نا, کیا کریں گے آپ؟ بالکل صحیح. اس کے ڈفرینٹ, میرے دیکھیں عائشہ آپ کی ڈفرینٹ نیچر ہے, میری ڈفرینٹ نیچر ہے, ٹھیک ہے. ایک پرسن جو ہم دونوں کو بینگ فرینڈز بھی ڈیل کر رہا ہے, اس کو پتا ہوگا کہ عائشہ کی نیچر میں یہ چیزیں ہیں جو میری نیچر میں نہیں ہیں, یا میری نیچر میں یہ چیزیں جو آپ میں نہیں ہیں. تو اس کو دونوں کے ساتھ ڈفرینٹلی ایڈجسٹ کرنا ہے, یا کمپرومائز جیسے آپ نے کمپرومائز کرے گا. تو آپ اگر ایک مرد ایک عورت کو چھوڑا ہے اس لیے کہ جی اس کے ٹینٹرمز مجھے سمجھ نہیں آتے, سب عورتوں میں ٹینٹرمز ہیں لیکن ڈفرینٹ ہیں. ہو سکتا ہے ایک کا غصہ تیز ہے, دوسری جو ہے وہ آپ کو چیٹ کر جائے,
یا دوسری آپ کے ساتھ اور طرح کا کوئی ٹینٹرم شو کر رہی ہے جو بالکل ہی آؤٹ آف آپ کی لمٹ ہے کہ یہ تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا یا میری برداشت سے باہر ہے. پھر پرسن جو جس نے دوسرا رشتہ بنایا وہ کمپیریزن میں آ جاتا ہے کہ یار پہلے والا ہی ٹھیک تھا, دوسری نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پریکٹیکل کے چکر میں وہ پھر تیسری ٹرائی کرتا ہے, تیسری ٹرائی کرے گا, چوتھی ٹرائی کرے گا. کچھ تو ہمارے پاس ایسے آتے ہیں میڈم میری 4 بیویاں اور اب جو گرل فرینڈ بنائی ہے نا وہ اچھی ہے, 4 بیویاں میرے ساتھ نہیں سیٹل. 4 بیویوں کے بعد بھی گرل فرینڈ بنائی ہے؟ ہاں, کیونکہ آپ خود ہی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے بھائی. یا کوئی عورت اگر یہ کہہ رہی ہے میرا ہسبینڈ برا ہے, دیٹس وائی میں نے کوئی خدا نہ خواستہ بڑا بیڈ ورڈ ہے بوائے فرینڈ بنا لیا. پہلی بات تو ہے کہ آپ شادی شدہ عورت ہیں, آپ 18 سال کی بچی نہیں ہے. بوائے فرینڈ کا ورڈ تو آپ کے ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتا, تو لائک اماں اور بیٹے والی بات ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ اپنی فیمیل پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں بوائے فرینڈ از ناٹ این آپشن فار یو. ٹھیک ہے, وہ ایک 18 سال کی بچی کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے جس میں وہ کہے میں خود گرل ہوں تو میں نے بوائے فرینڈ بنا لیا. آپ دوسرا ریلیشن شپ اگر بنا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ اس کے بھی تو نخرے دیکھتی ہیں نا, اس کو پتا ہوتا ہے یہ اتنے ٹائم پہ نہیں اٹھتا, ابھی اس کو پیمپر بیبی کی طرح کر رہی ہوتی ہیں. اور جب ہسبینڈ کو اس طرح اٹینشن مانگ لے تو ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا, کیونکہ ہسبینڈ کو ہم نے یا وائف کو ہم نے سیکنڈ پارٹی سمجھ لیا نا, وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے اپوزیشن سمجھتے ہیں کہ اس کو جیتنے نہیں دینا, اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرے. ہاں, جو بندہ جو گھر میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے سارا دن فون اسکرول کرتا ہے, اس کی بیوی اور بچے اس کی خدمت میں ہے, ناشتہ اس کو بیڈ پہ مل رہا ہے, وہ بھی باہر اپنی گرل فرینڈ کو کہہ رہا ہوتا ہے بس میں بچوں کی وجہ سے گزارا کر رہا ہوں. ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس, مطلب اس طرح کی, کیونکہ ہمارے اندر اسٹرینتھ نہیں رہی, ہم صبر نہیں کرتے. ہم اگین وہی بات آ گئی نا کہ ہم اپنے مذہبی احکامات سے بہت دور ہیں, ہم چیزوں سے اتنی دور ہیں, ریالٹی سے بہت دور ہیں. ہم آپ دیکھیں ڈراماز دیکھیں, موویز دیکھیں, لیکن جسٹ فار سیک آف انجوائمنٹ دیکھیں, ٹائم پاس کے لیے دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ آج کل بڑا ایک فیمس ڈرامہ چل رہا ہے جس میں بہت سپر رچ ایک اینگری ینگ بوائے دکھایا گیا ہے, جو ایک ایسی لڑکی جس کو اب آہستہ آہستہ پسند آ رہی ہے, جس نے میٹرک جو انجینئرنگ کالج میں جانا بھی نہیں چاہ رہی, جو پڑھنا ہی نہیں چاہ رہی. اس طرح کا ایک پلے چل رہا ہے آج کل. میں ان کو ہمیشہ آبزرویشن کے موڈ کے اوپر دیکھتی ہوں. اچھا, اس پہ ایج ڈفرنس بھی بہت زیادہ ہے, ایج ڈفرنس بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ جو بچی ہے جس کی حرکتیں وہ بالکل ہی چائلڈش ہے. نارملی لڑکیوں کی ایسی حرکتیں نہیں ہوتی اس ایج کی جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ بالکل ہی 5-7 سال کی بچی والی, ہاں بالکل حرکتیں, اور وہ اٹ سیمز کیوٹ. اب آپ لڑکا کوئی کہے کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے, اور لیکن ایسی لڑکی اگر آپ امیجن کر لیں آپ کے بھرے پورے گھر میں ایسی لڑکی کوئی ہے جو بہو بن کے آئی اور ایسی حرکتیں کر رہی ہے, وہ کیا اس کو ٹولریٹ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, اس کو کہیں گے کہ پاگل ہے, پھر کہیں گے بالکل ہی نا مینٹلی تو یہ بہت ہی اممیچورڈ ہے, جس کو کہتے ہیں اممیچورڈ ہے. ہاں اممیچورڈ ہے. میرا اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی کمپیریزن نہیں تھا, میری کمپیٹیبلٹی نہیں تھی, بڑا ایک فیشن ورڈ ہے. بیسکلی میں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوں. بیوی ساتھ بٹھائی ہوتی ہے میرے پاس سیشن میں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوں. جو میں نے باہر رکھی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ میں کیوں کمپیٹیبل ہے آپ اس کے ساتھ, کیونکہ اس نے آپ کی ذمہ داری نہیں لینی. اور فیو آورز کا ان کا ریلیشن شپ ہے نا, 3-4 گھنٹے ملا تو بس ٹھیک ہے, ٹاٹا بائے بائے. اس نے آپ کی ذمہ داری نہیں لینی, اس نے آپ کو جو ہے نا بہلانا ہے, کیونکہ اس نے آپ سے گفٹ نکلوانے ہیں, اس نے آپ سے جو ہے وہ سیر کرنی ہے اور کھانا کھانا ہے, بس اپنا خرچہ پورا کرنا. دیٹس آل. اس نے گھر میں بھی آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا ہوگا اس لیڈی نے, کہ اس نے آپ کو گھر میں بھی انٹروڈیوس نہیں کرایا. بیوی جو سارا دن آپ کا ویٹ کر رہی ہے, اس کو آپ کہیں گے یار تم کیا سارا دن کرسی پہ بیٹھ کے میرا ویٹ کرتی رہتی ہو. بٹ ہمیں بیلنس نہیں کرنا آ رہا نا, ہمیں بیلنس نہیں کرنا آ رہا. جہاں پراپر ٹائم اور اٹینشن دینی چاہیے وہاں تو دے ہی نہیں رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ایک کپ چائے کا میرے پاس آ گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ پڑا ہوا ہے, میں ٹھنڈی ہو گئی, میں نے نہیں پی کیونکہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, میں نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا, ٹھیک ہے. اب جب تک یہ نہیں آئی تھی تو میں نے شور مچایا ہوا تھا, چائے کہاں ہے, چائے کہاں ہے, چائے کہاں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس یہ چیز پہنچی نہیں تھی. تو مجھے اس چیز کے لیے ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے چائے پینی ہے. سیم ایک بچہ جو ہے اوپر کبڈ میں کسی مال میں کوئی بڑا سا ٹوائے پڑا ہے, جب تک اس کو مل نہیں جائے گا وہ باپ کا ٹراؤزرز پھاڑ دیتا ہے کہ مجھے لے کے دو ہر صورت. لیکن جب اس کے ہاتھ میں آ جائے گا تو شاید وہ اس کو پکڑے اور گاڑی میں بیٹھتے ہی سو جائے, اس کی تو دیکھے بھی نہیں. تو وائف کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, یا ہسبینڈ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے, یہ تو ہے ہی, بچوں کو کما کے دے رہا ہے, کھا رہا ہے, پلا رہا ہے, اور مجھے بھی کما کے, یار اسی کا کھا رہی ہو آپ, اور آپ اسی کی خدمت لے رہے ہیں نا, اسی عورت کی. آپ اگر سیکشولی ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں تو بیوی کام آ رہی ہے, اگر آپ اپنے بچوں کا فیملی فیل کرنا چاہ رہے ہو تو بیوی کام آ رہی ہے, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیوی کام آ رہی ہے. گرل فرینڈ تو کہے گی اچھا یار اور ڈھونڈ لیتی ہوں اس کو, یہ تو اب کنگلا ہو گیا, یہ والی چیز ہوتی ہے نا. تو ہمیں بیسکلی بیلنس نہیں کرنا آتا ہے ریلیشن شپس اور سچویشن شپ میں.
मेन पॉइंट यही है. ऑफ कोर्स. अच्छा, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि तलाक की जो है अक्सर रेशो बढ़ती जा रही है, वजह क्या समझती है कि मर्द ने टॉलरेट करना बंद कर दिया या औरत में बर्दाश्त कम हो गई है? देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं अनबायस्ड बात करती हूँ. मेरा ना तो मर्दों की तरफ झुकाव है ना औरतों की तरफ, ठीक है. बल्कि अगर आप पूछें प्रैक्टिकली तो मेरा 99% जो पेशेंट है वो मेल है, ठीक है. मेरे पास आते ही मेल मेंबर्स हैं. तो कई दफ़ा मेरे कलीग्स मुझे कहते हैं कि आप जो है ना मेल्स में स्पेशलाइज्ड हैं. तो अगर 10 पेशेंट मर्द हैं तो एक औरत होगी, ये मेरी एवरेज है, ठीक है. अब अगर आप इस बात के ऊपर आते हैं कि मेल्स की गलती है या फीमेल्स की गलती है, यहाँ पे दोनों एंड्स पे गलती है. अगर मर्द बहुत गुस्सा करता है तो उस वक्त उस सिचुएशन में औरत चुप कर जाए. आगे से बाकायदा हॉन्क करने की क्या जरूरत है आपको कि जी मैं किसी से कम नहीं हूँ, ये वाला माइंड में रख के आप बराबर चीख रही हैं. या अगर औरत आपकी किसी टाइम पे अपसेट है किसी घरेलू रीजन की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से, अगर वो नहीं कर पा रही उस तरह से चीजें, आप क्यों हर वक्त टॉन्ट कर रहे हैं? ये नहीं होता, इससे वो नहीं होता, बच्चे को ये हो गया. यार वो इंसान है. दोनों के अंदर टॉलरेंस की बहुत कमी है. टॉलरेंस जब तक नहीं आएगी, पार्टनर्स, देखिए हम पार्टनर को एज बीइंग वाइफ और हस्बैंड तो समझ लेते हैं, बीइंग ह्यूमन नहीं समझ सकते कि यार ये इस तरह का इंसान है, मुझे इसको इस तरह से लेके चलना है, ये इसकी नेचर ऐसी है. आप क्यों नहीं कहते मेरी बीवी थोड़ी इमोशनल है, वो बातों पे रो पड़ती है? तो हम ये क्यों कहते हैं ऐसे हर वेले रोंदी रहती है, इसका तो काम है, तुम्हारा तो काम है, चलो अब रोना शुरू हो गया. या हम ये क्यों नहीं कहते मेरा हस्बैंड जो है उसको थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है, थोड़ा उसको अगर वो परेशान है तो उसको थोड़ा जो है अकेला टाइम चाहिए होता है, ये तो हर वक्त फोन पे ही लगा रहता है. कह सकते हैं कि लफ्ज असर करते हैं. बिल्कुल करते हैं. हम काउंसलर्स और थेरेपिस्ट क्या करते हैं, हमारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और हम लोगों को सुनते हैं, हम आपको जज नहीं करते, हम आपसे बात करते हैं. मेरे पेशेंट, मुझे नहीं पता ये बात अभी, ये मुझे अपना ये सीक्रेट बताना चाहिए ना, मेरे पेशेंट 90% हील होके चले जाते हैं. वो रेफरेंस दे के किसी और को भेजेंगे, वो पेशेंट वापस नहीं आता कभी, क्योंकि मैंने उसको ऐसा हील किया होता है. गुड. और ये वर्ड्स का जादू होता है ना. आपके वर्ड्स बिल्कुल काम करते हैं, एक्शंस बाद में समझ आते हैं लोगों को, आपके वर्ड्स पहले समझ आते हैं लोगों को. जो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आयशा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे एक्शंस जो चीजें मैं करूंगी वो मैं बाद में करूंगी, लेकिन वर्ड्स के जो पहले अपेरेंट होगी तो वो ज़ाहिर असर करेंगे दिल पे. आप किसी का कॉम्प्लीमेंट कोई आपको देता है ना तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक यू आपके अंदर से निकलता है, आपका दिल खुश होता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं. चाहे वो इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको बार बार तो नहीं ये बात कहेगा ना. पॉइंट. हम ये कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये वाली बात हम बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा उस पे असर करता है. मैं हमेशा कहती हूँ लहजे, रवैये और जुबान असर करती है, क्योंकि वर्ड्स आपको लीड करते हैं टू ब्रिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर और टू ब्रिंग अ नेगेटिव बिहेवियर साइकोलॉजिकली. ठीक है. अच्छा, अक्सर वुमेन्स शिकायत करती हैं कि हमारा हस्बैंड जो है वो अब्यूजर हैं और शैलो बिहेवियर कर देते हैं बाज दफा, कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका बिहेवियर ही बहुत शैलो है. तो क्या कहेंगे इस बारे में कि नौजवान यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर बहुत शैलो है? ये तो हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, कि हमने अपने घर में पेरेंट्स को कैसे देखा है, और दूसरी बात ये कि जो बच्चों की जो परवरिश, जो इस तरह वाली परवरिश है ना कि हमने सिखाना है कि औरत की इज्जत करो, ये औरत नहीं सिखा सकती, कभी भी बीवी तो नहीं बिल्कुल सिखा सकती. ये बाप सिखाएगा लड़के को, ये माँ नहीं सिखा सकती. अपनी बहन की इज्जत करो, अपनी माँ की इज्जत करो, ये बाप सिखाएगा. जब बाप ये नहीं सिखाएगा, बाप लड़के के सामने माँ को अब्यूज कर रहा है, उसके घर वालों को अब्यूज कर रहा है किसी भी रीजन की वजह से, और अब्यूज जो जैसी भी है, वो वर्बल अब्यूज है, वो फिजिकल अब्यूज है, वो सेक्सुअल अब्यूज है, किसी सूरत में टॉलरेबल नहीं है, किसी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है. हम ये नहीं कह सकते हस्बैंड है तो मार सकता है, नहीं मार सकता भाई, नहीं मार सकता, नहीं कर सकता. आप मुंह से बात करें और अच्छे लहजे में करें, प्यार से औरत को चला सकते हैं. गुस्से से और धमकी दे के और मार के और हाथ चला के औरत को ढीठ बना देंगे, फिर आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो कहीं और देखे. डिवोर्सेस में की रीजन में या सिचुएशनशिप में जाने में या गैर शरई रिश्ते बनाने में ये बड़ी कॉमन रीजन है. मर्द और औरत का बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप पॉजिटिव बिहेव करें.
کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہوگی, آپ اس کو آرام سے سائڈ پہ ہو کے اس سے ڈسکشن کر لیں اس چیز کے اوپر. اس کے اوپر لائک ہانک کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے اوپر شاؤٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اکثر میل شاؤٹ کر جاتے ہیں, اور جو ہماری نئی لڑکیاں جو ہماری ایج فیلو ہیں وہ شادی کے بعد اکثر کمپلین کرتی ہیں کہ یہ شاؤٹ بہت کرتا ہے, شیلو بیہیویئر ہے اس کا, مجھ سے جو ہے ٹالریٹ نہیں ہوتا. میں یہاں پہ پوچھنا یہ چاہوں گی, کیا ہم معاشی طور پر ہماری تربیت نہیں ہوئی, یا ہمیں معاشرے میں وہ سکون نہیں ملتا کہ مرد باہر کا غصہ آ کے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا مرد ہے جو باہر غصہ کرے اور باہر نہ اتارے؟ میرے خیال میں بہت کم مرد نکال دیتے ہیں. ہاں, باہر کا غصہ باہر نکالے نا. آپ کو باہر کہیں آپ کی گاڑی لگ گئی اور رکشے والے سے لگے, رکشے والے کو 2 تھپڑ لگائیں, بیوی کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے, ہمیں اگین وہی بات آ گئی نا, ہمیں پروجیکشن نہیں آتی, ایموشنز کی پروجیکشن نہیں آتی, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ڈیلیور کرنا ہے, کہاں پہ کون سی چیز, کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ رکشے والا آگے سے 2 تھپڑ لگا سکتا ہے مجھے. یہ چیز بیوی نہیں لگائے گی, بیوی نہیں لگائے گی, وہ دبک کے سائڈ میں بیٹھ جائے گی, کیونکہ ہمیں ڈومینیٹ کرنا آتا ہے. میں ذرا شاؤٹ کروں گا, میں دروازہ ماروں گا اور کہوں گا وہ سہم جائے گی, ڈونٹ یو ڈیئر ٹو انٹر مائی روم. ساری رات باہر بیٹھی رہے گی, وہ بیوی ہے. رکشے والا کہے گا میں تیرا پیچھا قبر تک کراں گا. ہاں, یہ میں تو 10 بندے میں لے کے آ رہا ہوں, یہ بڑا نیچرل ہے. جہاں ہمیں ریونج کا خطرہ ہوتا ہے نا کہ دوسرا ریونج, کیونکہ وہ تو ان پڑھ آدمی ہے نا, اس کو تو نہیں پتا کہ آپ کسی کارپوریٹ اس سے نکلیں, آفس سے نکلیں, آپ کوئی سرجن ہیں تو آپ کی کتنی پاور ہے, مجھے آپ کا کیلیبر ناپ کے آپ کو تھپڑ لگانا ہے, ایسا نہیں ہوگا نا. بٹ کیونکہ آپ بیوی ہے, اس کے اوپر ہانک کر سکتے ہیں, دیٹس وائی. اس کو بھی, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ آگے سے واپس ریورٹ نہیں کرے گی. مجھے 2-4 دن اس کا موڈ خراب رہے گا, اچھا یار آئی ایم سوری, ہو گیا تھا, بس میری گاڑی لگ گئی تھی, تو جسٹیفائڈ. اس کے ایموشنز جو بریک ہوئے ہیں, جو آپ کا امیج بریک ہوا ہے, وہ اس کو ڈائیورٹ کرے گا کہ وہ کسی مسچیویس ایکٹیویٹی. ہاں, اچھا مجھے یہاں پہ یہی بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی, تربیت کی کمی یا پھر ہمارا اپنے آپ پہ ورک کم ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی سمجھ نہیں پاتے کو ہم بیوی کو ٹارگٹ کر کے اپنا غصہ نکالتے ہیں. دونوں چیزوں کی کمی ہے. تربیت کی کمی تو ہے ہی ہے, اور اگین وہی بات آئی نا کہ ہمیں پروجیکٹ کرنا نہیں آتا, کہ جو چیز آپ کی اس سے ریلیونٹ ہو رہی ہے آپ بیوی کے ساتھ ڈسکس بھی تو کر سکتے ہیں نا آ کے, کہ یار میری گاڑی لگ گئی, میں بہت پریشان ہوں, تھوڑا ٹائم چاہیے, آئی وانٹ ٹو سٹ. لائک آپ آتے ہی دروازہ کیوں مارتے ہیں, کیوں اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے اس نے کسی کو پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو, آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, پریٹینڈ کر کے بتاتے ہیں میں غصے میں ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آدمی لوگ باہر کی شکایتیں جو ہیں وہ باہر کا سٹریس لے لیتے ہیں اور گھر میں آ کے نہیں بتاتے, اور یہ چیزیں وہ آپ بتاتے نہیں ہیں. بیٹر ہے کہ آپ بتا دیں, اس سے کیونکہ ہم بیہیویئر جو وہ شو کرتے ہیں کہ ہم ریئل بات نہیں بتا رہے, لیکن ہم غصہ کر رہے ہیں, ہم موڈ خراب کر رہے ہیں اپنا. ہاں, یہاں پہ میں اکثر کہتی ہوں کہ لوگ گھما کے بات کرتے ہیں, جو بات ہے اس کی وجہ پوچھ کے سولوشن نکالیں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے نا کہ میں آفس کے اندر انٹر ہوئی ہوں, مجھے کسی پہ غصہ ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس, اور وہ میرے سے بڑا ہے, مطلب سبارڈینیٹ نہیں ہے میرا, کوئی باس ہے یا ایسا کوئی پرسن ہے, تو میرا اتنی میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس بندے پہ غصہ اتار سکوں. تو میں کیا کروں گی, میں آفس بوائے کو 2 تھپڑ لگا دوں گی, تمہیں کافی نہیں بنانی آتی, تمہیں چائے نہیں بناتی, میں اسکیپ گوٹنگ شروع کر دوں گی. تو یہ اسکیپ گوٹنگ یعنی بلی کا بکرا بنانے والی بات ہوتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حوصلے کی کمی ہے, کہ ہم جو جس بندے کا قصور ہوتا ہے اس کو کہہ نہیں سکتے, اور ہم میں گٹس کی بھی کمی ہے نا, گٹس کی بھی کمی. دیکھیں بات کرنے کا, اپنا میسج پہنچانے کا طریقہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی سے خدا نہ خواستہ کوئی بدماشی کرنی ہے. آپ کو میری کوئی بات اچھی نہیں لگی, اگر میں آپ سے سینئر ہوں, آپ بڑے آرام سے بھی وہ بات کہہ سکتے ہیں. بات کہنے کا طریقہ, لفظوں کا طریقہ, بات کو کا اظہار کا طریقہ آپ کی سچویشن بدل دیتا ہے. ایک عورت جو آ کے کہہ رہی ہے میں نے نہیں اس گھر میں رہنا, یہ جانور آدمی ہے, وہ سچویشن خراب کر دے گا. آدمی کو اس بات پہ غصہ آ سکتا ہے کہ یار اس نے مجھے جانور ہی کہہ دیا, مطلب میں اتنا کچھ. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گی. جب جانور کہا جائے تو مرد برا منا جاتا ہے, جب اس کو شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے. یہ ہیومن بیہیویئر ہے نا, شیر بھی تو جانور ہی ہے نا. ہاں, لیکن وہ بھی ہارش ہو جائے تو وہ بھی کاٹ لیتا ہے, میرے خیال میں جان لیوا ثابت ہوتا ہے. یہ وہ والی بات ہے نا, کیونکہ شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے, اور جو اگر کوئی اور چیز کہہ دیں گے تو وہ مائنر, کیونکہ مائنورٹی میں رہنا تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے, ہم تو لائنز ہیں.
ٹھیک ہے نا, we only know how to rule. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے سبارڈینیٹ ہو کے کام کیسے کرنا ہے. اگر کبھی نیچے لگنا پڑے یا کسی سے نیچے تھوڑا ہونا پڑے یا اپنی وائف کے لیے تھوڑا سا ٹرن ڈاؤن ہونا پڑے, دیٹس ویری نارمل. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرد پوزیشن کو لائک کرتا ہے, دیٹس وائی وہ شیر کے ساتھ جو ہے ملنا پسند کرے گا, اور اس کو کوئی دوسرے جانور سے کمپیئر کرے تو اس کو غصہ آ جائے گا. لیکن مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کو اچھی پوزیشن پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میل اور یہ ہیومن نیچر ہے ہماری. ڈومینیٹ ہونا چاہتے ہیں. بالکل ڈومینیٹ نہیں ہونا چاہتے, بٹ ایکوالٹی جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ضروری نہیں, کیونکہ جب بھی ہم کسی کو انسلٹ کریں گے, وہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو یہ ہیومن بیہیویئر ہے کہ ہم اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں. ہمیں وہ بیہیویئر پسند نہیں آتا, کسی کی تذلیل پسند نہیں آتی, لیکن ہم یہ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. اپنی ہو رہی ہو تو پھر سوچتے ہیں. یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ سوال لینا چاہوں گی کہ مرد اکثر کمپلین, آپ ظاہر ہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں, موسٹلی کمپلینس کیا ہیں جو میلز کی طرف سے؟ عورتیں تو کہتی ہیں کہ شیلو بیہیویئر تھا, ابیوزر تھا, یا پھر ہاتھ اٹھاتا تھا, مجھے سلیپ کر دیا. مرد کی طرف سے کیا کمپلین ہے زیادہ موسٹلی؟ مرد کی طرف سے کمپلین میل جو باہر ریلیشن شپ بنانے کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے یہ نہیں کیا, یا مجھے فلاں گھر سے سکون نہیں ملا تو میں نے باہر ریلیشن شپ بنا لیا, یا میں پھر سیکنڈ میرج کی طرف سوچ رہا ہوں. وہ لوگ جب آپ کے پاس آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ میل جو ہیں وہ مین پوائنٹ کیا بتاتے ہیں عورتوں کے حوالے سے؟ زیادہ تر کیونکہ وہ ریلیشن شپ پہ آلریڈی ورک کر رہے ہیں اور ان کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہے. دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ یو. زیادہ تر کمپلینس یہ آتی ہیں کہ کمپرومائز نہیں کیا اس نے. Which types of compromise? میری بہت ساری ہیں. میری ہیبٹس ایسی ہیں, اس کو یہ پسند نہیں ہے, یا اس کی ہیبٹس یہ ہیں مجھے پسند نہیں ہے. یا بہت زیادہ کمپلین جو ہوتی ہے انٹرفیرنس ہوتی ہے, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں میل ممبرس کی سائڈ سے, گھر والوں کی بہت زیادہ انٹرفیرنس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے 2 بچوں کی شادی کی, آپ ان کی لائف میں بات کر سکتے ہیں, بٹ ایکسٹراڈنری جو انٹرفیرنس ہے نا دونوں سائڈ سے, وہ شادی خراب کرتی ہے. جہاں بھی تیسرا پارٹنر ہے, 2 لوگوں کی آپ نے شادی کی ہے, وہ میچورڈ ہیں, اگر انہیں یہ پتا ہے کہ سیکشول انٹیمیسی کیسے کریٹ کرنی ہے تو انہیں لائف کے ڈیسیجنز لینے بھی آتے ہیں. یہ پتا ہوگا باقی لائف کے ڈیسیجن کچھ اچھے لیں یا نہ لیں, لائف کے ڈیسیجنز لینے بھی آتے ہیں. بڑی پریکٹیکل بات ہے یہ. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ میک اے بیبی, یہ چیز پتا ہے, تو آپ کو یہ بھی پتا ہے ہاؤ ٹو فیڈ اے بیبی. ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈیسیجنز لینے آتے ہیں, اس کا مطلب ہے. تو جنہوں جب شادی کر دی ہے تو کھانا کھا کے اٹھ جائیں, اس کے بعد انٹرفیئر مت کیجیے پلیز. وہ میچور لوگ ہیں, ان کو کرنے دیں. سب سے بڑی یہ چیز آتی ہے کہ اس کے گھر والے یا میرے گھر والے بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں, پھر وہ رشتے خراب, کیونکہ 2 لوگوں کے بیچ میں آپ اپنا جب اوپینین ڈالتے ہیں تو وہ اس لڑکی اپنے گھر والوں کی سائڈ ہو جائے گی, وہ تو ایک وار شروع ہو جاتی ہے. اور ڈیڈ وار, جس میں ریلیشن شپ اینڈ ہوگا یا پھر بچے گا تو مر گئی. اور پھر اس وار کا فیصلہ بھی وہ بڑے ہی کرتے ہیں جنہوں نے شادی کرائی ہوتی ہے. اور پھر جب اینڈ پہ غلطیاں نکلتی ہیں تو یا آدمی کے اینڈ پہ بیچارے کے میں بہت زیادہ نکلتی ہیں, یہ ایسا تھا ویسا تھا. آدمیوں کے اوپر تو ان کو مظلوموں کے اوپر آرام سے الزام لگا دیتی ہیں, مارتا تھا, یا چاہے وہ مارتا ہو بھی نہ. بہت بار یہ ہوتا ہے. اور خواتین میں شادیاں خراب ہونے میں دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک تعلق کو توڑنا مشکل. یہ ضرور کیسز ہوتے ہیں کہ عورتوں کا ہاتھ نہیں ہوتا, یا آدمی لوگ ابیوز کرتے ہیں, اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جہاں آپ کہتے ہیں نا بڑی سیٹل میرج ہوئی ہوئی ہے اور وہاں پہ ریلیشن شپ آ گیا, اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی, تو وہاں پہ دونوں طرف سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے. یا تو عورت پراپرلی انٹرٹین نہیں کر رہی آدمی کو, اگر وہ ذرا اچھے گھر سے ہے تو وہ بالکل ہی پھر وہ کیئر فری ہو جاتی ہیں, ہسبینڈ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, یہ بھی ایک ایشو آتا ہے. یا اگر جو مرد کی سائڈ سے تھوڑا ہیوی ہینڈ ہوتا ہے تو عورتیں جو ہیں بالکل ہی دب کے رہ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ نئے ریلیشن شپس میں پڑ جاتی ہیں چیزیں. کیونکہ بینگ ہیومن اٹینشن چاہیے, کیئر چاہیے, پیار چاہیے, وہ اس طرح کے ایستھیٹک ورڈز ہمیں چاہیے جو آپ کی پرسنالٹی کو نکھار سکیں. تو وہ اگر نہیں ملے گا پراپر فیڈ, آپ کو پودے کو پانی نہیں ملے گا تو پودا مر جائے گا. ہاں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ریلیشن شپ میں اسٹیٹس کتنا ضروری ہے؟ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا ریچ ہونا چاہیے, اور لڑکے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ لڑکی ریچ ہونی چاہیے جو ہمیں افورڈ کر لے. اور بعض تو آج کل جو کنسپٹ چلا ہوا ہے کہ لڑکی بہت زیادہ امیر مل جائے, جو میں تھوڑا بہت کام کرتا ہوں تو ٹھیک ہے, مجھے چاہے گھر داماد رکھ لیا جائے. اس بارے میں کیا کہیں؟ یہ تو بلبلے والا کانسیپٹ ہے نا کہ لڑکی امیر مل جائے تو ڈیڈی کے پیسوں پہ پلے. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. ہاں بالکل ہو رہا ہے, لیکن میں اگر آپ بینگ ہیومن مجھ سے پوچھیں پرسنلی تو میں پیسوں کو اتنا پریفر نہیں کرتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں سائڈ پہ ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے. ایک آپ کا ایک
چھوٹا سرکل ہے وہ چلتا رہے, ایز پر یور نیڈ, آپ کے پاس گھر اور گاڑی ہو, دیٹس آل, اور آپ کے پاس جابس ہوں اچھی, تو لائف اچھی چل جاتی ہے. بیسک جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ میوچل کمپیٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, جو ہسبینڈ وائف میں ہونی چاہیے. ورنہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کے ٹرن اوورز مہینوں میں کروڑوں کے ہیں, اسپلٹ ہو کے بیٹھے ہوئے, ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, ایسے بھی ہیں. تو لالچ کتنا میٹر کرتا ہے مجھے یہ بتائیں, لالچ, تعلق ہی لالچ کے اوپر بن رہے ہیں. وہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے نا ہماری, کہ وہ تو ایک فراڈ ہو گیا نا. اس میں تو نہ ریلیشن شپ آتا ہے نہ سچویشن شپ آتی ہے, اس میں تو ایک فراڈ پہ بیسڈ ہے, کیونکہ وہ تو ایک بالکل فائنینشیل گریڈ آ گئی نا آپ کی, وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ ایک اینگل ہو جاتا ہے. تو وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے بھی شادیاں ٹوٹتی ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا جو اس کا بیس رکھا ہے ریلیشن شپ کا, وہ لائل ہے ہی نہیں آپ کسی کے ساتھ. تو جب وہ اس کے پاس پیسہ ختم ہوگا, یا بیوٹی کے پیچھے اگر کیے بیوٹی ختم ہوگی, تو آپ کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت جب ڈومینیٹ ہو جاتی ہے یا کریئر اراؤنٹیڈ ہوتی ہے, وہ شادی کرنا پسند نہیں کرتے, اس کی وجہ؟ کریئر اورینٹیڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, میں خود بھی کریئر اورینٹیڈ ہوں, وہ اس لیے اب تو پریکٹیکل, اور لیکن شادی از اے ویری پریکٹیکل ریلیشن شپ, اور شادی مجھے لگتا ہے کہ ٹائملی آپ کو کر لینی چاہیے. کریئر آپ کا بنتا رہتا ہے, کیونکہ کریئر آپ کی ایسی چیز ہے جو اگر آپ میں اسٹرینتھ ہے, آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ کے پاس انرجی ہے, آپ کریئر بنا لیں گے. بٹ شادی, کیونکہ اللہ میاں نے ایک سسٹم بنایا آپ کا, عورت اور مرد کا ایک ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, ایک ہارمونل سسٹم ہے, آپ اس کو اگر نگیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قدرت کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں نا, آپ ایک نیچرل چیزوں کے اپوزٹ جا رہے ہیں. جب آپ اپوزٹ جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا رشتہ خراب کر رہے ہیں. اور آپ پھر جب آپ ساری چیز کریئر بن جائے گا, آپ کسی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں, تو آپ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. پھر آپ سے چلا ہی نہیں جا رہا, تو آپ شادی کیا کریں گے؟ شادی کیا کریں گے؟ شادی کیا کریں گے؟ تو اچھا, اور یہی چیز لڑکوں میں بھی آج کل, ہاں, کہ وہ گرل فرینڈ رکھنا پسند کرتے ہیں, لیکن جب کمٹمنٹ کی بات آتی ہے تو اکثر ریلیشن شپ بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور ورک نہیں کر پاتا. لڑکوں کے مائنڈ میں کیا ہے؟ اچھا عائشہ, ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ یا ریلیشن شپس میں آنے کا کانسیپٹ تو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن چل رہا ہے نا سوسائٹی میں, لیکن چل رہا ہے تو غلط چل رہا ہے, بہت چل رہا ہے نا. مطلب ہمیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ, یا پریکٹیکلی اگر آپ بات کریں, جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں, صرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا آپ اس کو لنچ ٹائم والا ریلیشن شپ ہوتا ہے. بیسک نیڈس کے لیے بنائے جاتے ہیں, بیسک نیڈس کے لیے بنائے جاتے ہیں, چل کرنے کے لیے, موڈ اچھا رکھنے کے لیے. اور یہ سو کالڈ جو آپ کے سیڈ سانگز آتے ہیں, گانے شانے آتے ہیں, بروکن ہارٹ والے سانگز آتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ریلیشن شپ سب سے زیادہ بروکن ہارٹ والے گانے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ریلیشن شپ اسپائس اپ رہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان دا ڈیپ اس کے اوپر جائیں, اینڈ کے اوپر پریکٹیکل بات کریں, یا آپ کہیں کہ سائیکولوجیکل وے سے آپ بات کریں, تو آپ دیکھیں ایک لڑکا اور لڑکی جن میں صرف ایٹنگ ہو رہی ہے, یا ایک ملنا جلنا ہو رہا ہے, اور ٹچ ہو رہا ہے, اور اس طرح کی, تو اس چیز کی وہ ایک ڈرٹی چیز ہے. اس کا کیا, اس طرح کا ایک لڑکا جو آپ کو پہلے سے جانتا ہے, آپ سے مل لیا, آپ کو اس نے خدا نہ خواستہ اس نے آپ کو ٹچ کر لیا, آپ کی باڈی اس کے ہاتھ میں ہے, ایکسیس میں, آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ نے اس کو سونپ دیا اپنے آپ کو, بھائی مجھے جدھر مرضی لے جاؤ, ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر, تو وہ لڑکا آپ سے شادی کیوں کرے گا؟ سب کچھ تو پہلے مل رہا ہے. کیونکہ جس دن آپ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہیں, جس دن آپ اس کے ساتھ کہیں آ گئی گھومنے کے لیے, مطلب اس کا, آپ نے اس کا ٹرسٹ وہیں پہ پھاڑ کے پھینک دیں اس کو, کہ آپ کو یہ نکال دیں بات ذہن سے کہ وہ آپ سے شادی کرے گا, کیونکہ اس کو پہلے ہی پتا ہے یار یہ جو میرے بلانے پہ آگے کسی کے بلانے پہ بھی چلی جائے گی. یہی لڑکوں کا ہے, لڑکوں کا بھی یہی ہے کہ آپ لڑکیاں جو ہیں, جس کو کہہ رہے تم حور, تم پری, وہ کہتے ہیں نا تم جانے دکھائے جاتے ہیں, جانے دا, تم دلکش, تم وہ کیا کہتے ہیں, بیوٹی سوپ نرما والی ایڈ جو چلائی ہوتی ہے انہوں نے, وہ اس وجہ سے ہے نا. تو وہ جو لڑکیاں, میں کل ایک کسی جگہ پہ بات کر رہی تھی کہ لڑکیوں میں وہ فیچرز ہوتے بھی نہیں ہیں جو آدمی لوگ بتا دیتے ہیں. ایگری, اتنا کوئی وہ کیا جاتا ہے, بٹرنگ کی جاتی ہے. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ جس میں یہ فیچرز نہیں ہیں, اس کو بلیو ہوتا ہے کہ مجھ میں یہ فیچرز ہیں, تبھی یہ میرے پیچھے ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز اس چیز میں بی شور کہ آپ نہیں ہے گوری, اگر تو نہیں ہے, کوئی آپ کو کہہ رہا ہے تم اتنی چٹی ہو, تم اتنی سفید ہو, ایسی ہو ویسی ہو, تمہاری آنکھیں بڑی ہیں, یار اس کو نظر بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا, چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی کو, آپ دھوکے میں کیوں ہیں بھائی؟
بالکل صحیح. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک بات کی تھی کہ کیوں کوئی لڑکا آپ کو آ کے بتائے کہ بھائی تم اتنی بیوٹیفل ہو تو تب تمہیں پتا چلے کہ تم بیوٹیفل ہو. آپ کو خود اپنا شیشہ دیکھو, اپنی آپ کو پرسنالٹی کو خود پتہ کیوں ہونا نہیں چاہیے. پتا میرے میں جو فیچرز ہیں مجھے پتا ہے, لاکھ کوئی آ کے کہتا رہے کہ آپ میں یہ فیچرز ہیں, بھائی ٹھیک ہے سننے کی حد تک اٹ لکس گڈ, بٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ مت کریں آپ. اگلے دن اس کو خود میسج کر رہی ہیں ہاؤز یو, کیوں ایسا نہیں کریں, آپ خود پھنس رہی ہیں. وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ دوستوں میں بیٹھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو یار کہ یہ بات سمجھنے کے لیے ویورز کہ یہ وہ ایک نہیں ہوتا, وہ 3-4 فرینڈز بیٹھے ہوتے ہیں, 3-4 نے آگے 3-4 کے ساتھ انٹرٹینمنٹ شروع کی ہوتی ہے. یہ بہت یہ بڑی کرمنل بات ہے یہ, آپ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. بچیاں جتنی بھی اگر مجھے دیکھ رہی ہوں گی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے کا ایک میسج وہ شفٹ ہو رہا ہوتا ہے, شیئر ہو رہا ہے, یار اس نے مجھے یہ کہہ دیا, دیکھ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, دیکھ اس نے فوٹو بھیج دی. لڑکی بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا, بھائی وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا, وہ براڈ کاسٹ کر رہا ہے اس کو, لائیو براڈ کاسٹ کر رہا ہے. ہاں میں نے ایک ایکسیڈنٹ, میرے پاس بچی ایسی بھی آئی تھی جس نے کہا کہ میں اس کو فوٹوز بھیجی تھی اور وہ LCD پہ لڑکے دیکھ رہے تھے وہ چیزیں ساری. Oh my God. لٹرلی وہ اتنا, آپ سوچیں اس بات کو, وہ میسیجز اس کے اور ساری چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ پڑھ رہے تھے اور لڑکے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو یہ رپلائی کرو, اس کو یہ رپلائی کرو. میں اسے یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارے پاس ساتھ میں کال میں آوازیں آ رہی ہیں یا بات میسج وائس میسیجز میں آوازیں آ رہی ہیں, تو وہ مان نہیں رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اکیلا بیٹھا ہوں. اور وہ ناران کا گان کہیں پہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے وہ LCD پہ ساری چیز دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اس کو بیسیکلی ٹریپ کر رہا ہے, کرمنالوجی. ہاں تو ہمارے میں ہے ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں جتنی کرائمز ہوتے ہیں وہ بیسکلی ریلیشن شپ کے نام پہ تو زیادہ ہو رہے ہیں آج کل. آپ کو پتہ ہے یہ جو پھر میں نام لوں گی, یہ جو ویڈیو اسکیمرز, یہ سارے میسج جا رہے ہیں, چیٹس جا رہے ہیں, بہت سی اس میں سیلیبریٹیز بھی انکلوڈ ہے, میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی, اسی وجہ سے ہے. ہاں کیونکہ آپ دیکھیں آج کل کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ آپ ٹرسٹ کریں کسی پہ, کوئی بالکل کسی پہ کوئی ٹرسٹ نہ کریں. ایون میں کہتی ہوں آپ کا کزن بردر ہے اس پہ بھی ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے بھائی غیر ہے, کزن بردر کو سگا بردر ہو گیا. ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرسٹ کرنے کی. آپ کا اپنا باپ, اپنا بھائی, اپنا ہسبینڈ, اپنا بیٹا, یہ 4 کیٹیگریز ہیں آدمیوں کے جو ٹرسٹیبل ہیں, آلریڈی موجود ہے, ان پہ ٹرسٹ کریں, ان سے کام لیں. آپ اپنے اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ میں کہ آپ کچھ کہہ سکیں, اور اس کے بعد اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کو کسی میل ممبر کی تعریف کی ضرورت نہ پڑے. جو بھی پرسن آپ کو پیار کر رہا ہے, جو بھی پرسن آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو اپروچ کریں یا وہ آپ کو اپروچ کر رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو صرف ٹریپ کر رہا ہے. اگر اس نے آپ کو شادی کے لیے اپروچ کرنا ہے, وہ آپ کے گھر پہ اپروچ کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ پہلے ریلیشن شپ نہیں بنائے گا. ریلیشن شپ جو بنا رہا ہے وہ سرٹیفائڈ بات ہے, ڈارک ریئلٹی ہے نا ہمارے, وہ سرٹیفائڈ بات ہے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا, اس نے بس باتیں کرنی ہے, ٹائم پاس کرنا اور چسکے لینے, اس نے انجوائے کرنا ہے, اس نے چلے جانا ہے, دیٹس آل. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اگر آپ انجوائمنٹ میں اپنی لائف خراب کرنا چاہتی ہوں, مور دین ویلکم, میرے پاس ہی آپ نے آنے والے. ہاں بعد میں کہتی مجھے نفسیاتی دورے پڑ رہے ہیں, میں مینٹل انگزائٹی ہو گئی, ڈپریشن ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ بروکن ریلیشن شپ میں انگزائٹی کتنے لیول تک ہو سکتی ہے, کیا کہیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے انگزائٹی ہو گئی, بعض لوگوں کو تو ٹیبلٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے اور میں انگزائٹی کا پیشنٹ ہوں. انگزائٹی تو بڑی چھوٹی بات ہے, پینک اٹیکس تک آئے ہیں لوگوں کو, آتے ہیں لوگوں کو, پینک اٹیکس آتے ہیں, پھر شدید ڈپریشن میں چلے جانا, جو ہمارا کلینکل ڈپریشن ہے جس کو ہم MDD کہتے ہیں, اس میں چلے جانا. پھر آپ کا جو OCD کا بھی ایک ڈس آرڈر ہے, obsessive compulsive disorder, اس میں چلی جاتی ہیں بچیاں اور بچے. کیوں چلے جاتے ہیں؟ جہاں بھی آپ نے اپنے پیورسٹ ایموشنز انویسٹ کیے ہوں گے نا, جب وہاں مخلصی جس کا کہتے ہیں, جب وہاں سے دھوکہ ملے گا تو آپ سیدھا ڈپریشن میں جائیں گے, سیدھا انگزائٹی میں جائیں گے آپ. تو یہ بڑا کامن اس طرح کا, وہ کہتے ہیں نا ہماری پریکٹس ہی ان بروکن ہارٹس پہ چلتی ہے. میرے پاس جو ہے دن میں 10 ایسے آتے ہیں جو بروکن ہارٹس ہیں. جو بھی کال کرے گا, میڈم وہ میرا ریلیشن شپ ایشوز تھے, تو آپ سے ذرا پرائیویٹ میں بات ہو سکتی ہے, مطلب وہاں کوئی اور ہوگا تو نہیں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بیچارہ ٹوٹا ہوا ہوگا یا ٹوٹی ہوئی ہوئے گی, تب اس نے چیزیں شیئر کرنی ہے, یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے ایشو یہ ٹین ایجنگ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ سب چیز. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرائیویسی کتنی میٹر کرتی ہے پرائیویسی بینگ اے سائیکالوجسٹ؟
प्राइवेसी बहुत मैटर करती है. आप जो है वो आपका कोई सर्वाइवल नहीं है प्राइवेसी के बगैर. आप पेशेंट की बात जो है वो एक ये तो हमारी प्रोफेशनल एथिक होती है ना कि आप अपने एक पेशेंट की बात दूसरे से नहीं, इवन अपने दूसरे प्रोफेशनल फ्रेंड से भी नहीं कर सकते. करनी ही नहीं चाहिए. एग्री. अच्छा, बाज अक्सर ऐसा होता है कि प्राइवेसी का बहुत मसला आ जाता है, तो इसको कैसे बताएंगे व्यूअर्स को कि जो जिनको नीड्स है, जो चाहते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट नहीं करते कि उनका जो है प्राइवेसी लीक हो जाएगी या कुछ इस तरह का मसला है, उस बात को पॉइंट करना चाह रही हूँ. देखिए, अगर तो आप किसी प्रोफेशनल ऑथेंटिक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनकी फर्स्ट पॉलिसी ही प्राइवेसी होती है. उनको पता होता है कि एक पेशेंट की बात दूसरे से नहीं करनी है. इवन पेशेंट की बात उसकी फैमिली से भी उसके कंसेंट के बगैर हम नहीं बताते, बता सकते ही नहीं है. जब तक पेशेंट हमें अलाउ नहीं करेगा मेरा ये सीक्रेट मेरी फैमिली, अनलेस के पेशेंट ने कोई सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं की या हमें खतरा है कि कोई ऐसी चीज़ कर सकता है, तो हम उसमें एक बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उसकी फैमिली को ज़रूर दे देते हैं कि भाई ये इस तरह की अटेम्प्ट कर सकता है, तो इस पर इतना जो है ना आपने थोड़ा सा फोकस रखना है. दैट्स ऑल. इसके अलावा हमारा जो मैंने आपको कहा ना, हमारी जॉब चलती ही प्राइवेसी के ऊपर है. ऑथेंटिक साइकोलॉजिस्ट होगा तो उसको ज़रूरत नहीं है बताने की, बाकी बहुत ऑलरेडी चीज़ें होती हैं. और ऑथेंटिक साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर्स में प्लीज बहुत डिफरेंस है. वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते. वो आपको मोहल्ले गली की स्टोरी सुना के जो है ना वो कोडिंग वर्ड्स सुना के जो आपको ट्रैप कर रहे होते हैं. मोटिवेशनल स्पीकिंग का साइकोलॉजिस्ट की साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है. लेट मी क्लियर इट. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी. तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. हम इसी तरह के गेस्ट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे. कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. अल्लाह हाफिज.